بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اظہر من اللہ کی سربراہی میں 5 ججز پر مشتمل لاجز بینچ آج سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ عدالت نے آج عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی بھی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ عدالتی بینچ نے گزشتہ سماعت میں عمران خان کے معافی کے بیان کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ نئے بیان حلفی میں عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگنے سے گریز کیا ہے، جبکہ گزشتہ سماعت پر دیے بیان پر مکمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عمران خان نے مستقبل میں ایسے بیانات سے گریز کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ سماعت کے موقع پر ہائی کورٹ میں سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وکلاء، قانون افسران اور صحافیوں کو رجسٹرار آفس سے جاری کردہ انٹری پاس پر کمرہ عدالت میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر عمران خان جتنا مرضی بڑا جلسہ کریں وہ گرفت میں آئیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے بہت ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، انہوں نے آئین توڑا اور ریاستی اداروں پر حملے کیے۔ سائفر کے ساتھ عمران خان نے جو کھیل کھیلا اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اس لیے جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر وہ جتنا مرضی بڑا جلسہ کریں گرفت میں آئیں گے۔ عمران خان کا مغازرہ قریب آ رہا ہے تو اب انہوں نے جلسے شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کلیدی مفادات سے ایسا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے پاکستان کا جو نقصان کیا وہ ناقابل تلافی ہے، ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اکتوبر خوفزدہ اور نومبر تشویشناک ہوگا۔ ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ سائفر پر ان کے سابقہ اور موجودہ بیانات سارے ملک میں اسکرینوں پر دکھائے جائیں گے۔ انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جو انہیں لے کر آئے تھے وہ انہیں لے کر جائیں گے۔ قوم خدا کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سیاسی و معاشی عدم استحکام نااہلی یا گرفتاری سے سنگین ہو جائے گا۔ لوگوں کو بیوقوف سمجھنے والے خود گھیرے میں آئیں گے۔ اکتوبر خوفزدہ اور نومبر تشویشناک ہوگا۔ سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سائفر الٹا حکمرانوں کے گلے پڑ گیا ہے۔ یہ لوگ جس سائفر سے انکاری تھی اس کے قراری بن گئے ہیں، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد دمادم مسقلندر ہوگا۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی میعاد اب 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی۔ سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق نے بیان میں کہا کہ دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی مدت 1 ماہ سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین اب 3 ماہ تک مملکت میں قیام کر سکیں گے۔ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ اور زیارت ویزوں کا اجرا آسان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں گے۔ میاں اسلم اقبال نے کہا، علیم خان کئی روز سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، لوگ مجھے 25 سال سے جانتے ہیں، مجھے ایسے ہی ووٹ نہیں ملے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 30 سال سے لاہور اور صوبے میں قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ قبضہ مافیا کی گردن اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ قانون کے پھندے چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ قبضہ مافیا جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے خرید سکتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے علیم خان اور شعیب صدیقی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان غیر ملکی ایجنٹ، جھوٹا، سازشی، غدار، احسان فراموش اور کم ظرف شخص ہے۔
सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 341 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक 341 में से 241 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 287 नए केसेस सामने आए हैं, जहां पेशावर में सबसे ज़्यादा 194 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में डेंगू से मजीद 276 अफराद बीमार पड़ गए हैं, जिनमें से 119 मरीजों का ताल्लुक लाहौर